مدرسہ ہے یا جہاں کہیں بھی مدرسہ ہو، آپ نے اپنا تعلق مدرسہ اور اہل مدرسہ سے اور ان ٹوپیوں والوں سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ گاؤں میں ایک ملک صاحب تھے، ان کو بڑا شوق تھا کہ اہل مدرسہ جو مدرسہ وہاں قریب مدرسہ تھا، گھر سے وہ اللہ کا بندہ کھانا پکاتا، روٹیاں پکاتا اور سر پہ رکھ کر کے وہ آ جاتا مسجد مدرسے کے اندر، وہ خود آ کے کھلاتا۔ اور یہ طلباء کی دنیا ایک عجیب دنیا ہوتی ہے۔ اب یہ طالب علم کہنے لگے، دوسرے طالب علم جو دوسرے مدرسے سے ملنے کے لیے آئے، ان کو کہنے لگے وہ جو سامنے سے آ رہا ہے نا، وہ ہمارا ڈھگا ہے، ڈھگا۔ اس نے سن لیا، اس نے کہا تمہاری اللہ خیر کرے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے کھانے پکا کے لاتا ہوں، تم مجھے اپنا بیگ اور ڈھگا کہہ رہے ہو۔ رات کو کھانا واپس لے گئے۔ اب وہ سردیوں کی رات، طالب علم سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یا اللہ اب کیا بنے گا؟ ملک صاحب جا کے سو گئے۔ ملک صاحب خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے پل صراط ہے، لوگ چڑھ رہے، گر رہے، گزر رہے، چڑھ رہے، گر رہے، گزر رہے، بہت پریشانی کا عالم ہے۔ وہی مدرسے کے طلباء جن کو یہ کھانا لا کے دیتا تھا، وہ کھڑے ہوئے ہیں، آپس میں چھ میں گوئیاں کر رہے ہیں، کہتے ہیں چلو یار چلتے ہیں، فٹافٹ گزرتے ہیں پل صراط کے اوپر سے۔ کچھ کہتے ہیں یار وہ ڈھگا مانو کھڑا اس کو، وہ اس کو پکڑ کے اڑا کے لے جاتے ہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ بھاگا ہوا آتا ہے، خدا مجھے معاف کرنا، مجھے تمہارا مقام معلوم نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو ان طلباء کے ساتھ، ان مدارس کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، نہ جانے یہی چیز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ میں بھائی علی معاویہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے یاد نہیں رہا، انشاءاللہ تو میں کوشش کروں گا۔ ہمارے پاس جو نا حدیث کی اجازت کی اسناد بھی ہوتی ہیں، بچیوں کے لیے الگ ہوتی ہیں، مجھے پتا ہوتا تو میں ابھی لے آتا۔ حدیث شریف کی اجازت جو ہے نا وہ اس پہ ہم نے سند ایک چھاپی ہوئی ہے، اور پاکستان